نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وقال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم दुनिया के अंदर इंसान का जो सबसे कीमती सरमाया है वो ईमान है। ये ईमान की दौलत ऐसी दौलत है कि इसे न हम पैसों से ख़रीद सकते हैं न दुनिया की किसी ताकत के ज़रिए से हम इसे ख़रीद सकते हैं। ये ईमान की दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुदरती तौर पर अता की जाती है। और ज़ाहिर सी बात है जिस चीज़ पर इंसान का पैसा माल दौलत मेहनत और वक्त खर्च होता है उस चीज़ की कदर दिल में होती है और उसे संभाल के भी रखता है। माल और दौलत जान जब लगती है किसी चीज़ पर तो उसकी कदर दिल में बैठती है कि इस पर मेरा माल भी लगा है, पैसा भी लगा है, जान मेहनत हर चीज़ लगी। तो तब इंसान को उस
نعمت کی قدر آتی ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے صحابہ کرام نے اس دین کے لیے، ایمان کی محنت کے لیے اپنا مال بھی لگایا اور جان بھی لگائی، ہر چیز اللہ کے راستے میں انہوں نے قربان کی۔ اور جب ایک مرتبہ کہہ دیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب انہوں نے صحابہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اللہ ہی صحت دینے والا ہے، بیماری دینے والا وہی ہے، جب کہنے کے بعد پھر اس پر ڈٹ گئے، چاہے 1000 تکلیفیں ان پر آئی لیکن ان تکلیفوں سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمے کے جرم میں، ایمان کے جرم میں، کلمہ پڑھنے کے جرم میں اسے گرفتار کر لیا، اور گرفتار بھی یوں نہیں کیا کہ ہتھکڑی ڈال کر یا کچھ بندوں نے پکڑ کر، بلکہ گرفتار کچھ اس انداز سے کیا کہ گھسیٹ کر میدان میں لایا گیا۔ اب صحابی کہتا ہے کہ میرا جرم تو بتاؤ کیا جرم ہے، آخر مجھے گرفتار کیے ہے اور مار داڑ ہے، تکلیفیں اذیتیں دی جا رہی ہیں، کیا جرم میرا کیا ہے؟ کافر کہتے ہیں کہ ایک ہی جرم ہے آپ کا کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ بیت اللہ کے اندر ہمارے 360 جو بت ہیں ہم نے خود تراشے ہیں، بنائے ہیں، آپ انہیں برا بھلا نہ کہیں، انہیں مانیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ سامنے تختہ دار ہے اور ابو جہل دوسرے بڑے بڑے کافر جو ہے اس صحابی کے قریب آ کر اس کے کان میں کچھ باتیں کہہ کر اسے پیشکش کرتے ہیں۔ چونکہ ایمان ایسی چیز ہے اس کا سودا کسی قیمت پر انسان نہیں کر سکتا، چاہے بڑی سی بڑی مشکل پیش آ جائے۔ اب ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بے ایمانی کر کے ہم کہیں دوبارہ ایمان ہمارا واپس آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بڑے بڑے کافر صحابی کے قریب آئے، کہنے لگے کہ آپ چند باتیں کہہ دیں، ہم آپ کی جان جو ہے چھڑا دیں گے، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے، دنیا کی صدارت بھی دیں گے، وزارت بھی ملے گی، مال و دولت ہر چیز ملے گی، اور جس مکہ کی لڑکی پر آپ ہاتھ رکھیں گے اس سے ہم آپ کی شادی بھی کروائیں گے، سب کچھ آپ کو ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ ایک جملہ آپ نے کہنا ہے، وہ یہ جملہ ہے کہ اگر آپ کی جگہ پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوتی تختہ دار پر، تو آپ یہ جملہ منہ سے ادا کر دیں خالی کہ نعوذ باللہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، مجھے کوئی صدمہ نہ ہوتا، دکھ نہ ہوتا۔
صحابی بھی چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض یافتہ تھا، صحبت یافتہ تھا، شاگرد حضور کا تھا، مرید حضور کا تھا، تو جیسا استاد ویسا ہی شاگرد ہوتا ہے، جیسا پیر ویسا مرید۔ کیونکہ جب انسان اہل اللہ کی صحبت میں جاتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے، تقدیریں انسان کی بدل جاتی ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی۔ تو جو ان کی اللہ والوں کی جو صفات ہوتی ہیں وہ خود بخود قدرتی طور پر انسان کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اب جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو تو وہ کتنے صفات والے، کتنے ایمان والے لوگ ہوں گے، کتنے بڑے لوگ ہوں گے، اور ان کے ایمان کا کیا کہنا، کتنا بڑا ایمان ہوگا، طاقت والا، کرنٹ والا کتنا ایمان ہوگا ان کا۔ صحابی نے کہا کہ وہ بدبختو، یہ جملہ تم کہہ رہے ہو، یہ جملہ تو بہت بڑا جملہ ہے، میرا تم جسم کا قیمہ بنا سکتے ہو، میرا ایک ایک انگ انگ کاٹ کر تم قیمہ بنوا سکتے ہو، میری بوٹیاں جو ہے تم کتوں سے کٹوا سکتے ہو، میں تمہاری دولت پر، تمہاری صدارت پر، تمہاری وزارت پر، تمہاری ہر چیز پر میں تھوکتا ہوں، میں قربان جاؤں اپنے پیارے آقا پر۔ یہ جملہ تو دور کی بات ہے، تختہ دار پر ہم دیکھیں یہ تو دور کی بات ہے، ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں، کیونکہ حضور سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، جس دل میں حضور کی محبت ہوگی اس دل میں ایمان ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اپنے ایمان کا اگر معیار چیک کرنا چاہو تو چیک کر سکتے ہو کہ میرے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ پوری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں سے، ساری کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جب تک میری محبت تمہارے دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اور محبت کی پہچان یہی ہے کہ انسان ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے، سنتوں کو اپنائے، یہ محبت کی پہچان ہے۔ دعوے سے محبت نہیں ہوتی، کردار سے پتہ چلتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جعلی مبارکوں سے ادب کی وجہ سے کئی دور تھے، اور کچھ لوگ تھے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جالیوں سے چمٹ چمٹ کر اپنے آپ کو قریب ظاہر کر رہے تھے۔ اسی دوران مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا، کچھ دیر بعد انہوں نے فرمایا کہ بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتی شفیع میرے قریب تو وہ ہے جو میری سنتوں پر چلتا ہے، بھلے وہ بظاہر مجھ سے میری جالیوں سے دور بھی ہو لیکن وہ میرے دل کے قریب ہے، اور جو میری سنتوں پر نہ چلے، میرے لائے ہوئے دین پر نہ چلے، عمل نہ کرے، وہ
بھلے میرے بظاہر جالیوں سے چمٹا رہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اصل انسان، کامیاب انسان وہی ہے جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہو جائیں، ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، وہ کامیاب انسان ہے، چاہے دنیا کے لحاظ سے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل خالی ہو، لیکن حقیقت میں وہ کامیاب ہے۔ تو صحابہ کرام کی بہترین کامیاب جماعت ہے، اور چونکہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، آج کوئی صدر کا یار ہوگا، کوئی دولت مند کا یار ہوگا، وہ اپنے یار ہونے پر فخر کرے گا، اور اگر کوئی بڑا آدمی اسے شادی کے موقع پر کوئی کارڈ بھیج دیتا ہے تو وہ کارڈ صبح سے لے کر شام تک دکھاتا پھرتا ہے کہ دیکھو ہم اس گھر کے جو شادی کے ہم انتظامیہ ہوں گے، ہمیں انہوں نے بلایا ہے اور ہمیں اس قابل سمجھا ہے۔ تو قربان جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دروازے پر دولہا بن کر آئے ہوں گے، وہ لوگ کتنے بڑے لوگ ہوں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بن کر آتے ہیں، دروازہ ہے صدیق اکبر کا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بن کر آتے ہیں، دروازہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور جنت والے کا جو یار ہو تو وہ کتنے بڑے لوگ ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی جماعت بڑی جماعت ہے، صحابہ کرام بڑے لوگ تھے، عظیم ہستیاں تھی، اور عظیم پیر کے عظیم جو ہے شاگرد تھے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ قرآن تو آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن کیسے اترا اس کے چشم دید گواہ صحابہ کرام ہیں۔ نبی نے نماز کیسے پڑھی ہے اس کے دیکھنے والے عینی گواہ جو ہے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ پیارے آقا نے کس موقع پر کیا معاملات فرمائے ہیں، اس کے عینی گواہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو صحابہ کرام کی جو جماعت ہے بڑی عظیم جماعت ہے، اور بڑی اونچی جماعت ہے، اور جب اس جماعت نے ایمان قبول کر لیا تو پھر کوئی سودے بازی نہیں کی، اور صحابہ کرام کا عجیب معاملہ ہوتا تھا۔ چونکہ اصل انسان کا کردار ہے، گفتار کا تو ہر بندہ بازی ہوتا ہے، کردار انسان کا اصل ہے، کردار خود بولتا ہے۔ خوشبو ہے، خوشبو کو آپ جتنا مرضی چھپا لیں وہ چھپتی نہیں ہے، وہ پھیلتی ہے۔ تو صحابہ کرام جس علاقے میں جاتے تھے دعوت دینے کے لیے دین کی، تو انہیں گھنٹوں گھنٹوں تقریر نہیں کرنی پڑتی تھی۔ جس علاقے میں جاتے علاقے والے دیکھتے تھے ان کا لینا دینا، ان کا سودا کرنا، ان کا ناپ تول، ہر چیز دیکھتے تھے تو خود بخود ان کے کردار سے متاثر ہوتے تھے اور کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ صحابہ کرام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کافر سے کہ تم کلمہ پڑھو، خود اپنا کردار ان کا بتاتا تھا کہ واقعی مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور کے بعد پوری کائنات میں بہترین ہستی ہیں اور خلیفہ اول ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر کھڑے ہیں، دائیں طرف صدیق ہے، بائیں طرف عمر ہے، درمیان میں حضور ہے۔
دیکھنے والے خوش نصیب صحابہ اکرام ہیں، ذرا تصور میں تخیل کی دنیا میں گھوم جائیں کہ تینوں کی کیا تصویر ہو رہی ہوگی، کیسے لگ رہے ہوں گے کہ درمیان میں نبی، دائیں طرف صدیق، بائیں طرف عمر، اور ہاتھوں میں یوں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ھاکذا نبعث یوم القیامہ، کہ میرے صحابہ جیسے ہم دنیا میں یوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہیں، ہم تینوں کل قیامت کے دن ہم یوں ہی اٹھائے جائیں گے اور یوں ہی تینوں ساتھ ہوں۔ اس لیے جب مکہ کے اندر 13 برس تک حضور کو جب ستایا گیا اور طرح طرح کی تکلیفیں کافروں کی طرف سے پہنچائی گئی، کافر کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا تھا بدبخت کو کہ جہاں نبی ہوگا وہیں صدیق ہوگا، جہاں صدیق ہوگا وہیں نبی ہوگا، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے، ان کی اتنی پکی یاری ہے۔ اب جب ہجرت کی رات تھی، کافروں نے کہیں اور تلاش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور گھر میں نہیں گئے، سیدھا صدیق اکبر کے گھر میں پہنچے۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر نبی ہمیں مل سکتا ہے تو صدیق کے گھر میں مل سکتا ہے، ہمیں کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اور چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا وہ صدیق اکبر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ طیبہ نے پوچھ لیا کہ حضور یہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں، کیا ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میری عائشہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ان ستاروں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اب چونکہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، اسے صبر نہ آیا، فوراً بولی کہ حضور میرے ابا جان صدیق اکبر کی نیکیاں، کیا ان کی نیکیاں فاروق اعظم سے کم ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او عائشہ کیا بات کرتی ہو؟ فاروق اعظم کی ساری نیکیاں ایک طرف رکھ دو، صدیق اکبر کی ہجرت والی رات ایک طرف رکھ دو، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہجرت والی جو رات تھی، جس رات کو کوئی بیان نہیں کرتا آج کا خطیب، معراج کی رات کو تو سب بیان کرتے ہیں کہ بڑی عظمت والی رات تھی، بے شک تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ہجرت والی رات تھی، جس رات میں صدیق اکبر نے اپنے کندھے پر سوار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور تک لے گئے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، فاروق اعظم کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ساری عبادتیں ایک طرف، اور صدیق اکبر کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کئی مرتبہ چونکہ صحابہ کرام قرآن پر تو عمل کرتے تھے، قرآن کا حکم ہے نا سابقوا الی الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ایک اگر صفے اولا میں نماز پڑھتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی صفے اول میں نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اگر ایک ساتھی کی تکبیر اولا تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوتے، ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کریں کہ ہماری تکبیر بھی فوت نہ ہو۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت، ہم تو دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں کہ فلاں مجھ سے آگے ہے دنیا میں،
کاروبار میں، کام میں میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ صحابہ کرام کا مقابلہ کیا ہوتا تھا کہ دینداری میں آگے نکلنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اور چونکہ خدمت کا جذبہ بھی ایک الگ جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر، کسی کو دیکھا کہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، سامان نہیں اٹھا سکتا تو صحابہ کرام اس کی مدد کرتے تھے، سامان اٹھا کر لے جاتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی عرصے تک ایک بوڑھے کے گھر جا کر صفائی، جھاڑو، پوچھا، پانی بھر کے لانا، ہر کام کر کے آتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب سوچا کہ میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں تاکہ میری نیکیاں، میرا کام ان سے کہیں زیادہ ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا پہر ہے، 3-4 صبح سحری کا وقت ہے، اماں کے گھر میں گئے تو دیکھا کوئی آدمی پہلے جو ہے سارے کام پانی بھر کے سارے کام کر کے پہلے جا چکا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ دوسرے دن اس سے پہلے جاتا ہوں۔ دوسرے دن دیکھا تو اور پہلے کام کر کے سب جا چکا ہے۔ تیسرا دن ہے، دیکھا کہ اندھیرا ہے، گلی میں ایک آدمی آ رہا ہے، منہ میں رومال ڈالا ہوا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، کون؟ صدیق اکبر نے فرمایا فاروق اعظم تیرا بھائی صدیق اکبر ہے۔ رونے لگے کہ صدیق باقی تیرے سے میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم ہے 22 لاکھ میل مربع پر حکومت کرنے والے، مسجد کے اندر خود جھاڑو دیا کرتے تھے۔ آج کا ڈی سی کہتا ہے میں تو ڈی سی ہوں، میں تو تھانے کا ایس ایچ ہوں، اپنے کپڑوں پہ جو ہے نا میل نہیں چڑھنے دیتا۔ اللہ کے گھر میں آ کر فاروق اعظم 22 لاکھ میل مربع کا حکمران بادشاہ ہو کر، جس سے پوری کائنات ڈرتی تھی، کائنات کے لوگ کیا شیطان بھی ڈرتا تھا، جس گلی سے عمر گزرتا تھا شیطان اس گلی سے گزر نہیں سکتا تھا، وہ آ کر خود مسجد کی صفائی کرتا تھا، جھاڑو لگاتا تھا۔ اور آج ہم نے کیا ماحول بنا لی ہے، بس جی مولوی جانے مسجد جانے اور نماز میں آنا ہے، کہیں گندگی دیکھ لی فوراً اعتراض ہوگا، جی مولوی صاحب یہ تو صفائی ٹھیک نہیں ہوئی، مولوی صاحب پنکھا نہیں چل رہا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم خود ذمہ دار بن جائیں، مولوی صاحب میرے لیے کیا حکم ہے، نہیں ہم نے تو ایسا نہیں، خالی اعتراض والا ذہن رکھنا ہے، بس نفی ذہن، مثبت سوچ رکھنی نہیں ہے۔ مجھے تقریباً اس مسجد میں 12 سال ہو گئے، 12 سال میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مجھے کوئی ایک ساتھی اکا دکا نفی نہیں کرتا ہوں۔ کسی نے آگے نہیں کہا کہ مولوی صاحب مجھے بتا دیں میں جھاڑو لگا لیتا ہوں، صفائی کر لیتا ہوں۔ یہ ایمانی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کا گھر ہے، ہم خود آ کر اس کی صفائی کریں، خود آ کر اس کے پنکھے صاف کریں، مسجد کا جو کام ہو آگے بڑھ کر، یہ نہیں ہے کہ چندہ دے دیا ہمارا کام ختم ہو گیا۔ تو صحابہ اکرام میں یہ جذبہ تھا کہ اپنا کام 22 لاکھ میل مربع کا حکمران آ کر مسجد میں خود جھاڑو لگاتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے، ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، بات کو میں بالکل سمیٹ رہا ہوں۔ نبی نے اعلان کر دیا کہ جہاد کے لیے چندہ چاہیے۔ اب کوئی صحابی سواری لے کر آتا ہے، کوئی صحابی ستو لے کر آتا ہے، جس کی جو گھر میں ہے وہ لا کر پیش کر رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے پوچھا کہ تو نے کیا لایا، جو لایا قبول فرما لی۔ لیکن ایک ہی ہستی ہے کہ صدیق اکبر سے پوچھا حضور نے کہ صدیق بتاؤ تم کیا لائے ہو، چونکہ جانتے تھے کہ صدیق ہے، سب کچھ قربان کرنے والا ہے۔ اب صدیق اکبر گھر میں ہے، پورے بوڑھے ہیں، گھر میں ہاتھ گھما رہے ہیں کہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، کوئی سوئی وغیرہ بھی دیوار پہ نہ رہ جائے، وہ بھی اللہ کے نبی کے دربار میں لا کے پیش کر دیں۔
حضور نے پوچھا بتاؤ صدیق گھر کے والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ صدیق نے فرمایا کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے بس، باقی مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے شاعر نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ شاعر کہتا ہے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اللہ ہمیں ان صحابہ کرام کا سچا غلام بنائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔